دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور شعر دیکھیں حضرات. اور 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے. 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے. اور اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر. اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر. دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور پہلی نظر میں شان حر سے یہ کہہ دیا. پہلی نظر میں شان حر سے یہ کہہ دیا. اور جانے نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر. جانے نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر. دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. حضرت عباس کے حوالے سے شعر دیکھیں. عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں. عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں. اور لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر. لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر. دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. یہ شعر حضرات بطور خاص. اور غاصب کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا. غاصب کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا. اور جنت میں حر چلا گیا توبہ کیے بغیر. جنت میں حر چلا گیا توبہ کیے بغیر. اور آخری 2 شعر کی زحمت حضرات. اور دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر.
دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر، او اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر، اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ اور آخری شعر حضرات دیکھیں، حاصل کلام شعر 12ویں امام کے حوالے سے۔ او قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، او عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر، عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے۔ ببلو صاحب آپ سمجھیں، نقوی صاحب میں نے شہر صاحب کو کیوں لگایا تھا؟ مسائل کے بعد کوئی بھی شاعر شعر نہیں پڑھ سکتا، یہ ایک قانون ہے۔ بہت آپ کا شکرگزار ہوں ببلو صاحب، آپ نے اسی ماحول کو برقرار رکھا، میں تہہ دل سے شکرگزار ہوں کہ ماحول جیسا تھا ویسے ہی بنا ہوا ہے۔ آئیے، آپ نے شعر سنے ہوں گے، میں نے شعر پڑھنے والے بھی شعر سنے بھی اور دیکھے بھی ہیں۔ میری گزارش ہے اسد نصیر آبادی صاحب سے آئے اور نذرانِ عقیدت پیش کریں، سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھا پہلے وہیں رکھ دیجیے، بس۔ جتنا مجمع اندر بیٹھا ہوا ہے اس سے زیادہ کہیں بہکا ہوا ہے، کیونکہ جوگی پورا کے بعد جہاں تک میرا خیال ہے مخصوصی کے دوران جو مجمع وہاں دیکھنے کو ملتا ہے وہ پورے اتر پردیش میں، کیونکہ میں ہر جگہ جاتا رہتا ہوں، وہ یہ 10 سفر کی مجلس ہے کہ جس میں مجمع دیکھنے کو ملتا تھا۔
آج ہال اس لیے نہیں بھرا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ کہیں لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ مولانا موصوف جب آئیں گے، شاید رضوی صاحب، تو مجھے امید ہے کہ سب اندر چلے آئیں گے. ہمارے ببلو نقوی صاحب اور ہمارے عباس نقوی صاحب، خدا سلامت رکھے ان دونوں بھائیوں کو کہ اتنا بڑا پروگرام کرتے ہیں. چار مصرے میں پیش کرتا ہوں. کہ نسل بنی امیہ کا شجرہ لیے ہوئے نسل بنی امیہ کا شجرہ لیے ہوئے گمنامیوں کا گھور اندھیرا لیے ہوئے گمنامیوں کا گھور اندھیرا لیے ہوئے. دو مصرے خاص طور سے کہ بیعت کی بھیک جب نہ ملی شاہ سے اسے پھرتا رہا یزید کٹورا. بیعت بھی جب نہ ملی شاہ سے اسے پھرتا رہا یزید کٹورا لیے ہوئے پھرتا رہا یزید. ایک نعرے صلاح دیجیے خاص طور پر. پڑھنا کچھ زیادہ تھا لیکن تاخیر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اور قطعات چھوڑتے ہوئے ایک مطلع اور چند شعر. ایک مصرع ہوا تھا، عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا. عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا. مطلب پیش ہے خاص طور سے کہ طوفان ظلم آیا اور آ کر گزر گیا. جتنی تیزی سے یہ طوفان کربلا میں آیا اتنی ہی تیزی سے گزر بھی گیا. طوفان ظلم آیا اور آ کر
गुजर गया शीराज़े यजीद उसी में बिखर गया याली मुझे शीराज़े यजीद पूरी सल्तनत बिखर गई उसकी उसी में बिखर गया शब्दों साहब और ना हो यकीन तो देख लो तारीख़ करबला टकराया जो हुसैन से बेमौत सरकार टकराया जो हुसैन से बेमौत मर गया। शेर पेश कर रहा हूं, खुदा सलामत रखे जहां जहां हजरात मौजूद हैं, खातून हजरात भी मौजूद हैं यहाँ पर, खुदा सबकी गोदियां भरी रहें, सब सलामत रहें। खास तौर से कि फौजें तो भेजता रहा, खुद भागता रहा, फौजें तो भेजता रहा, खुद भागता रहा, साबित हुआ यजीद 72 से डर गया। साबित हुआ यजीद 72 से डर गया। आपको मुस्कुराए जमाना गुजर गया। तज़मीन पेश कर रहा हूं, शायद किसी काबिल जहां हजरात बैठे हैं कि सर हुर्मुला का काट के मुख्तार जल्द ला। सरकार सलामत रखे भैया। सर हुर्मुला का काट के मुख्तार जल्द ला, आबिद को अरे मुस्कुराए जमाना। सरकार आबिद को मुस्कुराए जमाना गुजर गया। सारे शेर मैंने छोड़ दिए, इसमें 3-4 शेर छोड़ दिए मैंने, बस ये शेर और मक्ता कि एक पल को भी जुदा नहीं कुरान से हुसैन। खास तौर से एक पल को भी जुदा नहीं कुरान से हुसैन। आयत सुनाने इसलिए
نیزے پا سر گیا آیت سنانے اس لیے نیزے پہ سر گیا اب اور مانگنے کی نہ حاجت رہی اسد اب اور مانگنے کی نہ حاجت رہی اسد دامن دل مراد سے کچھ اتنا بھر گیا دامن دل مراد سے کچھ اتنا بھر گیا. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین غاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم. اما بعد فقط فی زیارت العباس علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفع ذکرک فی علیین. صلوات بھیجے محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس،
معصوم کا فرمان ہے جو ہم پہ بلند آواز سے صلوات بھیجے گا اس کے دل سے نفاق دور ہوگا. اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خیرت کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کھولوں، تب جا کے کہیں اولاد علی کی شان میں کچھ بولوں. گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زبان دی گئی ہے آل محمد کی حمایت میں بولنے کے لیے. اس کے علاوہ زبان کا کوئی اور استعمال نہیں ہے. اگر یہ حمایت آل محمد میں چلی تو پھر چلی. خدا کے لیے توجہ کیجئے گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ آج جو گفتگو ہو اس کا ہر جملہ، ہر لفظ حضرت عباس کی نالین پاک سے لگی ہوئی خاک جو اڑ کے ہواؤں میں پرواز کرتی ہے اس پہ یہ سارے جملے تیمم کریں، پھر نماز عشق پڑھتے رہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں. آپ سارے سلامت رہیں. آپ کی سماعت کو کسی کی نظر نہ لگے، اس لیے کہ سماعت کے لٹیرے بھی پر پہ آ چکے ہیں. سلام ہے آپ کے سننے کو. اور شاہد رضوی نے کبھی ڈر کے خطابت نہیں کی، اس لیے کہ جنہیں مانتا ہوں جب ان کی تلواریں نہیں ڈرتی، جب ان کے رہوار نہیں ڈرتے، جب ان کے چاہنے والے نہیں ڈرتے، ہمیں تو یقین ہے ہمارا وارث ہے. جو لاوارث ہیں وہ ڈرے. ہمارا وارث ہے. گفتگو میرے سامنے بالکل صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کو جب آپ جائیں گے تو یہ فقرہ ہر زائر پڑھتا ہے. وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. بھئی فقرہ نہیں سمجھے آپ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، بندوں نے نہیں. نہ تھوڑا سا بولیے گا. لیکن اس فقرے سے پہلے مولانا میں ایک اور فقرہ پڑھ دیتا ہوں. اسی زیارت میں ایک فقرہ ہے لعن اللہ من جہل حقق، اس پہ اللہ کی لعنت جو عباس کی معرفت نہیں رکھا. تو خود کو لعنت سے بچانا بھی ہے، معرفت بھی حاصل کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عباس کی معرفت نہیں رکھتا اس پہ بندوں کی لعنت نہیں ہے، خدا کی لعنت ہے. اور حدیث قدسی میں یہ جملہ ہے کہ جس پہ خدا لعنت بھیج دے اس کے پاس نہ اسلام بچتا ہے نہ ایمان بچتا ہے. دونوں میں سے کوئی شے بچتی نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی شے بچتی نہیں ہے. تو یہ فقرہ یاد رکھیے. اب ترجمہ سنیے. وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن عام جگہوں پہ نہیں، فی عِلِّيِّينَ. اب اس کے دو ترجمے ہیں. بہت بلند جگہ پہ یا بہت سے علی کے درمیان میں. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. یعنی عباس کا ذکر عام لوگوں میں نہیں ہوگا. پہلے تو ذکر کے لیے بلند جگہ دیکھی جائے. کاش توجہ کیا ہوتا. پھر کئی علی بیٹھے ہوں تب حضرت عباس کا ذکر ہوگا. اب یہاں سے جلدی جلدی فقرے سن لیجئے. یہ کتابیں جو مجھے پڑھنا ہے میرے ساتھ ہیں، اس لیے کہ منبر
مطمئن کرنے کی جگہ ہے، مشکوک کرنے کی نہیں۔ تھوڑا سا اور بولے میرے ساتھ، منبر مطمئن کرنے کی جگہ ہے، مشکوک کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسے تھوڑا سا پیچھے کر دے۔ منبر مطمئن کرنے کی جگہ ہے، مشکوک کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جتنی باتیں پڑھنی ہیں یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ بات شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ جس علی نے، دیکھیے گا میری طرف، اس لیے کہ جو علم اٹھاتے ہیں نا وہ سر نہیں جھکاتے۔ خدا کے لیے توجہ چاہیے مجھے۔ جو علم اٹھاتے ہیں وہ سر نہیں جھکاتے، وہ سر نہیں جھکاتے۔ فکرہ سنیے گا، جس علی نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھا، نہ لے کے اکڑنے والے کو نہیں ہے نا، نہیں، جس نے نمک کھایا ہے حق نمک تو ادا کرے۔ بھئی علی کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہا۔ بھئی جہاں تک آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں دیکھیے، جس علی کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہا، بھئی جس نے ہاتھ یوں کیا ہے وہ تو بولے نہ۔ میں ان مولویوں سے میں بالکل نہیں ہوں کہ ساری زندگی کھایا حسین کا صدقہ اور آزاداری پہ ہی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ میں انہی کا کھاتا ہوں، انہی کے حق میں بولوں گا۔ اسد بھائی توجہ چاہیے، میں نے آپ کے اشعار پہ بڑی داد دی ہے، میرا روڈ میں بھی۔ ہاں تو اب وصولی کا وقت آیا ہے، اب وصولی کا وقت آیا۔ دیکھیے گا میری طرف، اشاروں میں بات ہو جائے گی۔ جس علی نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھا، جس علی نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھا، اس نے جب یوں کیا ہے تو عباس ملا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ ایسے لوگ بھی مجھے نظر آئے کہ ابھی نعرہ لگا، وہ خاموشی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ایسا جملہ سن لیجئے پھر داد دیجئے مجھے جم کے، اس لیے کہ میں اپنا ہاتھ ہو کے نہیں جاؤں گا۔ ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے اپنی اذان پر آئے کان سے سن رہے ہیں۔ یعنی خدا کے لیے توجہ، خدا کے لیے توجہ کریں، جیسے اپنی اذان۔ اس جملے کی تہ تک جائیں، اس جملے کی تہ تک جائیں، اپنی اذان پرائے کان، اپنی اذان پرائے کان، اپنی اذان پرائے کان۔ اچھا، جن لوگوں نے نعرے میں ساتھ نہیں دیا، مائک سے ہٹ کے ایک سوال کر لوں، ان کی علی سے بنتی نہیں ہے؟ ان کی علی سے بنتی نہیں ہے؟ یاد رکھو میرے نوجوانوں، شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ جس نے کسی میدان میں شرمندہ ہی نہ کیا ہو۔ یہ نام شرما کے نہیں لیا جائے گا، یہ نام شرما کے نہیں لیا جائے گا۔ سلامت ہے، سر اٹھا کے یہ نام لے، اس لیے کہ گھونگٹ میں منہ ڈال کے ان کا نام لیا جاتا ہے جن کی شجاعت والا چہرہ کسی نے دیکھا نہ ہو، جس نے ہر میدان میں سر اٹھایا اور ہمیں سر اٹھا کے جینا سکھایا۔
دیکھیں چہرے ضرور پڑھ جائیں گے مجلس میں، اس لیے کہ یہ وجہ اللہ کے گھرانے کی مجلس ہے، آج توجہ کیا ہوگا، چہرے ضرور پڑھے جائیں گے کیونکہ چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس قبیلے کا ہے۔ نا شاہد نزوی کا ایک جملہ سن لیں، پھر جتنی داد دینی ہوتے یاد رکھیے، فضائل کوئی پڑھے نا تو برابر والے کا چہرہ ضرور دیکھیے، اس لیے کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا فضائل کا اثر چہرے سے شجرے تک کے لیے توجہ ہے، فضائل کا اثر، فضائل کا اثر۔ فضائل کا اب ہر بندہ سلامت رہے، ہر بندہ برابر والے کو دیکھے، یہ الحمدللہ چہرہ کھلا ہوا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے۔ فضائل کا اثر چہرے سے شجرے تک ہوتا ہے، اگر فضائل سن کے چہرہ کھلا تو شجرہ چھپا، اور اگر اترا تو شجرہ چھپا۔ فضائل سن کے اگر چہرہ کھلا تو شجرہ چھپا، اور اگر اترا تو پھر شجرہ چھپا۔ اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کتاب ہے جواہر الاسرار جو حدیث پڑھنے لگا ہوں، وہ بہار میں بھی ہے، کشف الغمہ میں بھی ہے، معالم الزلفہ میں بھی ہے۔ فی الوقت ایک کتاب دکھا کے سنانے لگا ہوں، بڑی اہم کتاب ہے، دیکھ کے پڑھنے نہیں لایا، دکھا کے پڑھنے لایا ہوں۔ دیکھ کے پڑھنا مقصود نہیں، اور لکھنؤ کے مومنین سلام ہے آپ کی سماعت کو، یہ کتاب اس لیے لے کے نہیں چلتا کہ اس سے میرا کوئی بینیفٹ ہے، مجھے دیکھ کے پڑھنا ہے، نہیں، یہ کتاب جتنی بھی ہے نا اور رکھی ہوئی ہے، بیگ کے اندر 40-45 کتابیں اور ہوں گی، یہ کتاب میرے لیے زیرہ ہے، جوشن ہے، پتر ہے، چلہتر ہے، خود ہے، لیکن یہی کتاب دشمن کے لیے نیزہ ہے، شمشیر ہے، تلوار ہے۔ سارے ہاتھ یہاں ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں، ایک نہیں چھپی کہ میں نے خرید کے چھپا لیا ہے، 999 مارکیٹ میں اور ہے، بس مل مجھے یہ حدیث اس لیے گئی کہ ان کا نمک ہے، کبھی نمک حرامی نہیں کیا ہے میں نے، مل اس لیے گئی۔ یہاں دیکھیں، الشاکو فی فضل علی یحشرہ اللہ فی یوم القیامت، دیکھ لیا، اب رکھ دے رہا ہوں، جو بھی علی کی فضیلت میں شک کرے گا، نا جب کتاب دکھا دیا تو پھر مطمئن کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ جو بھی علی کی فضیلت میں شک، انکار نہیں، شک، انکار نہیں۔ کچھ لوگ دو منبر پہ بیٹھ کے علی نے ٹھوکر مار کے مردہ جلایا، اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ ارے جا کے سورہ بقرہ پڑھ لے، اگر گائے کی دم مردہ زندہ کر سکتی ہے۔ سورہ بقرہ دیکھیں، گائے کے دم کا گوشت لگایا گیا، مردہ جی اٹھا،
سارے مانتے ہیں رجل اللہ نے ٹھوکر ماری اور کیا اپنے دوستوں انکار کیے بیٹھے ہیں. دیکھیے علی کے فضائل کا انکار نہیں ہے، ماں کی شرافت کا انکار ہے. بولتے رہیے گا میرے ساتھ، ہاں ہم سفر رہیے گا اور مجلسوں میں ضرور بولا کہ فضائل سنتے ہوئے. بچپن میں جب مکتب گیا پہلی بار تو میرے استاد اللہ غریق رحمت کرے معصوم رضا صاحب کو وہ یوں رجسٹر دبا کے لے کے آئے. رجسٹر کھلا مولانا ولی صاحب، انہوں نے نام لیا محمد عباس، ہاتھ بھگا، ہم نے کہا جی حاضر. شاہد رضوی جی حاضر. لکھنؤ بھی اگر اشارہ نہیں پہنچ، حسن رضا جی حاضر. تو حاضری اب تو ڈیجیٹل حاضری ہو گئی. اس جملے پہ بزرگان آپ داد دیں گے، پہلے حاضری ایسے ہی لگتی تھی جی حاضر. ہاتھ بھی اٹھانا پڑتا تھا، بولنا بھی پڑتا تھا. یہ مجلس نہیں ہے، آل محمد کی یونیورسٹی ہے اور حاضری زمانے کا امام لگاتا. حدیث کے الشاک فی فضل علی، جو بھی علی کی فضیلت میں شک کرے گا، انکار نہیں، مانوں کہ نہ مانوں، ہے کہ نہیں ہے، شک، صرف شک. اب سنیے سزا کیا ہے شک کی. الشاک فی فضل علی، جو بھی علی کی فضیلت میں شک کرے گا، یحشرہ اللہ فی یوم القیامت، اللہ اسے میدان محشر میں ایسے بلائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا اور اس توق کے 300 سرے ہوں گے. ہر سرے پہ شیطان بیٹھا ہوگا جو شک کرنے والے کے منہ پہ تھوک رہا ہوگا. اب آہستگی سے سن لیں. جو علی کی فضیلت پہ شک کرے گا، جو علی کی فضیلت پہ شک کرے گا، میدان محشر میں خدا اسے اس حالت میں بلائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا. اس توق کے 300 سرے ہوں گے، 300 سرے. ہر سرے پہ شیطان بیٹھا ہوگا جو شک کرنے والے کے منہ پہ تھوک رہا ہوگا. جناب میں نے یہ حدیث اس دور میں پڑھی ہے جب سوچھ بھارت کا نعرہ لگ رہا ہے. سوچھ بھارت ہر جگہ لکھا ہوا ہے، یہاں نہ تھوکیے، یہاں نہ تھوکیے، نہ یہاں نہ تھوکیے، یہاں نہ تھوکیے. بھئی ایئرپورٹ پہ لکھا ہے، بس اسٹینڈ پہ لکھا ہے، سڑکوں کے اوپر سائیڈ میں لکھا گیا ہے یہاں نہ تھوکیے، یہاں نہ تھوکیے، یہاں نہ تھوکیے. صرف ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام ہے ڈسٹ بین، جہاں ہے یہاں تھوک سکتے ہیں. تو 1400 سال پہلے معصوم نے فیصلہ کر دیا دشمن علی کا چہرہ نہیں، کوڑے دان ہے. کوڑے دان ہے. دشمن علی کا چہرہ نہیں، کوڑے دان ہے. اور وہ بھی شیطان والا کوڑے دان. شیطان. ایک صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد. فقرہ جلدی سن لیجئے. حضرت عباس یوں جب علی نے کیا ہے تو ملے ہیں عباس. ہر ماں جیسے حمل میں بچہ اٹھاتی ہے نا، ہم
جیسے ہی درج میں بچہ آتا ہے، شکم میں بچہ آتا ہے، پہلی دعا ہوتی ہے میرے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے، میرے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے، چاند سا بیٹا دے، چاند سا بیٹا دے، چاند سا بیٹا دے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، چاند سا بیٹا دے۔ اللہ نے آواز دی البنین، سب چاند سا بیٹا مانگیں گے، تمہیں چاند ہی دے رہا، تمہیں چاند ہی دے رہا ہوں۔ یہاں سے مجلس شروع کر رہا ہوں۔ امیر ممکنات علی ابن ابی طالب یعصوب الدین، میرا مولا آئینہ بہت دیکھتا تھا۔ جب موقع ملتا تھا سرکار آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنے تعجب سے سننے کی ضرورت نہیں، مجھے ایسا بندہ بھی دن بھر میں 5 بار دیکھ لیتا ہے۔ تو جو وجہ اللہ ہے، نہیں غور کر رہے ہیں، جو وجہ اللہ ہے، جس کی آنکھیں عین اللہ ہے، جس کے گال خط اللہ ہے، جس کے کان اذن اللہ ہے، جس کے بال شعر اللہ ہے، میرا مولا آئینہ بہت دیکھتا تھا۔ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، آئینہ بہت دیکھتے تھے مولا۔ آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک دن حضرت قمبر نے کہا مولا آئینہ بہت دیکھتے ہیں، کہا میرے مولا نے کہا ہے۔ جملوں کی قدر نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا؟ قمبر نے کہا مولا آئینہ بہت دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا، علی نے فرمایا میرے مولا نے کہا ہے دیکھیے میری طرف تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو منبر پہ بیٹھا ہو نا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوتا نہیں ہے۔ نہیں میری بات پہ بھروسہ نہیں، کتاب کا نام نوٹ کیجئے، صفات الشیعہ، رائٹر ہے شیخ صدوق، نام ہے ان کا محمد، والد کا نام علی، دادا کا نام حسین، ان کے والد کا نام موسیٰ، ان کے والد کا نام ابن بابا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر رسول کی حدیث لکھتے ہیں کہ میدان محشر میں جب علی والے جائیں گے نا سارے نبیوں کے امتی یوں دیکھیں گے نا۔ اب بھی نہیں سمجھے، ایک اور حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام تفسیر نور الثقلین، رائٹر علامہ جمعت الحویزی، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام ادھر گزر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں وہ والا ستارہ بہت چمک رہا ہے، بھائی نہیں وہ والا ستارہ بہت چمک رہا ہے، نہیں بھائی وہ ستارہ بہت چمک رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو وہ والا ستارہ بہت چمک رہا ہے۔ امام نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ستاروں کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ امام نے سب کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، کہا اب دیکھو اوپر سے فرشتے کہہ رہے ہیں وہ علی والا زیادہ چمک رہا ہے، وہ علی والا زیادہ، وہ علی والا زیادہ چمک رہا ہے۔ آئینہ بہت دیکھتے تھے سرکار، آئینہ بہت دیکھتے تھے۔ جملہ سنیے گا، قدرداں ہیں آپ، آئینہ بہت دیکھتے تھے۔ قمبر نے کہا مولا آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا میرے مولا نے کہا ہے جملہ ایک ہوگا سماعت انیک ہے، خدا کے لیے فواد میں اتاریے گا اسے، دل میں نہیں، کیونکہ آل محمد کی مودت دل میں نہیں ہوتی، فواد میں ہوتی ہے۔ دل میں ایک پاکیزہ جگہ ہے جسے فواد کہتے ہیں، فواد میں ہوتی ہے، اسے فواد میں اتاریے گا۔ علی نے مسکرا کے کہا میرے مولا نے کہا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عادت ہے، میں اپنے مولا کی بات نہ مانوں۔ کے لیے توجہ کیا کریں، توجہ کیا کریں، جہاں پہ آپ بے دم ہونے لگیں گے میں تبرے کا برش لگوں گا، لیکن پہلے اسرار و مناقب سن لیں، عرفان کی منزلوں سے گزر جائیں۔ میرے مولا نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت نہ کروں، میں عبادت نہ کروں،
دیکھتے رہے 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 علی چہرہ دیکھتے رہے علی چہرہ دیکھتے رہے. پھر ایک مرتبہ توجہ کر لیجئے, علی چہرہ دیکھتے رہے 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 دیکھتے رہے. 4 شب کی صبح آئی, قمر دوڑ کے آیا, یا علی عباس آ گیا ہے, آئینہ رکھ دیا. یا علی خدا کے لیے توجہ چاہیے مجھے. بھئی ادھر والوں ذرا توجہ کر لیجئے گا. ہاں سلامت رہیں. علی آئینہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. 4 شعبان کو جیسے ہی قمر نے آ کے کہا یا علی عباس آ گئے, علی نے آئینہ رکھ دیا. پھر اس کے بعد علی نے پوری زندگی آئینہ نہیں دیکھا. قمر نے پوچھا یا علی اب آئینہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا جب عباس آ گیا ہے. آئینے کی ضرورت کیا ہے؟ آئینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ فقرہ اس کتاب سے پڑھنے لگا ہوں. اس کتاب سے 2 برس کے ہیں عباس. اس کتاب کا نام ہے العباس سید الماء. نہیں, اس پہ جو عربی اتنی سی بھی جانتا ہے اسے بولنا چاہیے تھا. العباس سید الماء, عباس پانی کا سردار. نا توجہ نہیں فرمائی آپ نے. عباس پانی کا سردار, یہ تو سارے جانتے ہو. کتاب کا حوالہ دوں, خصائص فاطمیہ 1, بحار الانوار 2, المناقب 3, حدیث فاطمۃ الزہرا 4 کتاب کا حوالہ. ایک جملہ, پانی اللہ نے فاطمہ کا مہر قرار دیا. نہیں, خدا کے لیے بولا کرے. پانی اللہ نے فاطمہ بی بی کا مہر قرار دیا ہے. مہر قرار دیا ہے. دیکھیں فوٹو کھینچ رہی ہے, اب بول لیجئے گا. ایک صلوات بھیجیں منانا. العباس سید الماء, عباس پانی کا سردار, عباس پانی کا سردار, عباس پانی کا سردار. 4 کتابوں کا حوالہ, ایک جملہ, پانی مہر ہے جناب سیدہ. بھائی ملکیت فاطمہ کی, پھر سرداری عباس کے پاس کیسے؟ علامہ ہاشم بحرینی نے کہا سمجھے نہیں, اس لیے تو زندگی میں بیٹا کہہ دیا تھا. اب جملہ سنیے گا, اسی لیے تو زندگی میں بیٹا کہہ دیا تھا. گھٹنوں کے بل بھی داد دیں گے تو داد چھوٹی رہے گی, اسی لیے تو زندگی میں بیٹا کہہ دیا تھا. دیکھیے تاریخ کربلا, علی کا جو بھی بیٹا گیا اس نے فرات پہ قبضہ کیا, فرات پہ قبضہ کیا. علی کا جو بھی بیٹا گیا اس نے فرات پہ قبضہ کیا, کیونکہ غیرت دار بیٹا ماں کے محل پہ غیر کا قبضہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غیرت دار بیٹا, غیرت دار بیٹا. علی سارے مل کے علی 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 علی
علی علی علی علی علی حیدری یہ جتنے میرے بھائی ہیں نا جامع ناظمیہ نہیں، جامع عقیدہ کے طالب علم ہیں، جامع عقیدہ کے طالب علم ہیں۔ یاد رکھیے آج کے دور میں سب سے مشکل کام عقیدہ بچانا ہے، اس لیے کہ عقیدے کے ڈاکو منبر تک آ چکے ہیں۔ اچھا میں غلط پڑھ رہا ہوں، مجھے ٹوک دیجئے۔ ادھر محرم کا چاند نکلا، کچھ بد حسب بد نسب، میں نے کہانا پہلے ہی بتا دیا، تعارف میں پہلا ہی جملہ کہا تھا، ڈر کے خطابت نہیں کرتا ہوں، ایک جان ہے وہ بھی علی کی، تو مجھے ڈر کے تو سنیے گا ہی نہیں۔ ادھر محرم کا چاند نکلا، ادھر مجلس ایسے نہیں ہونی چاہیے، ماتم اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ خون کے ماتم کی تاریخ 250 سال پرانی ہے۔ ارے 2.25 کتاب اور پڑھ لیا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ ادھر حسین قتل ہوئے، ادھر اللہ نے آسمان سے خون برسایا۔ آپ دیکھیں ادھر محرم کا چاند نکلا، اچھے بھلے رہیں گے، بالکل اچھے بھلے۔ ادھر محرم کا چاند نکلا، تبرک میں اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا؟ بہت زیادہ خرچ ہو رہا، بیوہ کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ محرم میں بیوہ دکھائی دیتی ہے، محرم ہی میں بیوہ دکھائی دیتی، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تبرک میں پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا؟ اس کو بند کر کے بیوہ کی مدد کیجئے۔ اچھے شریف گھرانے کے بچوں کی طرح بولو کہ بیوہ کی مدد بھی کیجئے، تبرک بھی بانٹیے۔ ادھر چاند نکلا، یہ نوجوان ماتم بہت کر رہے ہیں، اچھا میسج بھی چل رہا ہے، اور کچھ بالکل بھولے بھالے ابو موسیٰ اشعری کی طرح لوگ، یار تھوڑا بول لیا کرے میرے ساتھ، ابو موسیٰ اشعری کی طرح میسج آیا، اوہ کیا میسج ہے، کسی نے یوں بنا کے بھیجا، کسی نے واو لکھا، سبحان اللہ، اس سے اچھا میسج ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ 50 منٹ صفِ ماتم پہ کھڑا ہونے والا ماتمی اگر 5 منٹ مصلی پہ نہیں کھڑا ہے تو مقصد حسین سے غافل ہے۔ تو میسج پورا کرو نا، آدھا میسج نہیں بھیجو، میسج پورا یوں ہوگا کہ 55 منٹ ماتم کرنے والا ماتمی اگر 5 منٹ مصلی پہ نہیں کھڑا ہے تو مقصد حسین سے غافل ہے۔ تو 365 دن نماز پڑھنے والا نمازی اگر 55 منٹ ماتم نہیں کر رہا ہے سارے مل کے زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔
یہ کون ماتمی نماز نہیں پڑھتا بھائی؟ کون ماتمی نماز نہیں پڑھتا؟ کون ماتمی نماز نہیں پڑھتا؟ جو آ کے کہہ رہے ہیں نوجوان نماز نہیں پڑھتے، میاں آپ کی طرح دکھا کے نہیں پڑھتے۔ مجلس ہو رہی ہے مسجد میں، خطیب پڑھ رہا ہے، تسبیح لی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ نہیں، یا تو اول وقت پڑھ لیتے، یا تو اول وقت پڑھ لیتے، اور اگر اول وقت نہیں پڑھا ہے تو پہلے مجلس میں شرکت کر لو تاکہ نماز واجب قبول ہو جائے۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، تاکہ نماز واجب قبول ہو جائے۔ اور میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں نوجوانوں، نماز ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ نماز آئی ہی تمہارے لیے ہے، تمہارے دشمنوں کے لیے نہیں آئی۔ وہ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کی نماز ایسے ہی ہے جیسے سائیکل کو اسٹینڈ پہ کھڑا کر کے چلایا جائے۔ خدا کے لیے توجہ کیا کریں میرے بھائی، توجہ چاہیے مجھے۔ ان کی نماز ایسے ہی ہے، ان کی نماز ایسے ہی ہے جیسے سائیکل اسٹینڈ پہ، اور پھر دن بھر چلائیں، دن بھر چلائیں، تھک بھی جائیں گے، منزل بھی طے نہیں ہوگی۔ نہیں، خدا کے لیے یہ نوجوان ماتم کر رہے ہیں، کرنے دیں۔ آپ تو شادی کے بعد ہٹ لیے انجمن سے۔ دیکھیے، بہت باریک سی بات میں نے کہی ہے، بہت باریک۔ اچھا بھلا ماتمی تھا، ادھر شادی ہوئی، ہٹ گئے صفے ماتم سے۔ نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ اور ایمان پختہ ہونا چاہیے، اور ایمان پختہ ہونا چاہیے آپ کا۔ ادھر میں نے دیکھا سرکار محرم کا چاند نکلا، ماتم یوں نہ کیجئے، یہ انجمن بہت ماتم کرتی ہے، ایسا کرنا چاہیے، تبرک نہ کیجئے، یہ 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 کیجئے۔ میرے بھائی، اگر مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے گیا، میں نے نیت کر لی کہ نماز ظہر پڑھتا ہوں 4 رکعت واجب قربتاً اللہ، اب مسجد کے باہر 1000 کتے بھونکے تو کیا میں نماز توڑ دوں گا؟ میں خدا کے لیے توجہ نہیں کیا۔ اگر ظہر کی نماز، اچھا سب سنے پھر داد دے دیجئے گا مل کے، میں نے ظہر کی نماز کی نیت کی، نماز پڑھنا شروع کیا، مسجد کے باہر اگر 100 کتے بھونکنے لگے تو میں نماز توڑ دوں گا؟ نہیں توڑوں گا نا، اور حق یہی کہے گا نہیں توڑنا ہے تو پھر محرم کا چاند دیکھ کے نماز عشق کی نیت کر لیجئے۔ اب یہ نہ دیکھیے بنو امیہ کا کون سا کتا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا پتہ نہیں پتہ نہیں کیا دشمنی ہے خونی ماتم سے، کیا دشمنی ہے بھائی، ہم آپ کی پیٹھ پہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جناب سید سجاد جیسی عزاداری کیجئے۔ مولا سجاد نے غم کو سننے کے بعد اپنی ناک دیوار پہ ماری تھی، ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ کرو عزاداری ان جیسی، اور اگر نہیں کرتے تو پھر میں توڑوں گا۔ یہ کون سا طریقہ بھائی؟ چلیے ایک بات بتا ہی دیتا ہوں تاکہ اعتراض کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ نے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ مومن جیسے ہی ذکر حسین سنتے ہیں کھچے چلے آتے ہیں، وجہ
آپ نے فرمایا خدا نے جب مومن کو خلق کیا ان کے سینے میں چٹکی بھر خاک شفا رکھ دی. چٹکی بھر خاک شفا رکھ دی. چٹکی بھر خاک شفا رکھ دی. میری طرف متوجہ رہے, میں چاروں طرف دیکھ سکتا ہوں. میں مولا کا چاہنے والا ہوں, اتنی صفات بھی نہ ملے تو کیا فائدہ. سنیے گا توجہ کے ساتھ. چٹکی بھر خاک شفا دی. مولا نے فرمایا اسی لیے شیعوں کا دل کھینچا جاتا ہے حسین کی طرف. کیا رکھا خدا نے؟ نہیں, سارے مل کے بولے, کیا رکھا خدا نے؟ ابھی بھی آواز پوری نہیں آئی. کیا رکھا خدا نے؟ خاک شفا رکھا. سارے بزرگ مل کے بولے خاک شفا کا خاصہ ہے روز عاشورہ سرخ ہو جانا. پیچھے عزادار نہیں بیٹھے ہوئے تو مل کے بولو نا. ایک بار پھر پوچھ لوں, پیچھے والوں کیا رکھا ہے خدا نے؟ خاک شفا رکھا ہے. خاک شفا کی خاصیت ہے روز عاشورہ سرخ ہو جانا. ہم روز عاشورہ خود کو سرخ کر کے بتاتے ہیں اصلی والی رکھی گئی ہے, نقلی والی اصلی والی رکھی گئی. لکھنؤ والوں کو پہلے سے ہی بتا دیا جائے کہ اس وقت ایک بہت پڑھا لکھا ٹولہ بھی چلا ہے جسے اپنے علم کا حیدہ ہوا ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے تسبیح. مجلس کا اب اتنا فائدہ نہیں رہا. ورکشاپ ہونا چاہیے, سیمینار ہو. اس سال جو سیستانی صاحب سے پوچھا گیا عزا کے سلسلے سے مسئلہ, انہوں نے کہا 100 ورکشاپ سیمینار ایک مجلس کے مقابلے میں نہیں. بولا کیجئے تھوڑا سا, بولنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے. میں اس بات پہ خدا کی قسم جب ویڈیو دیکھا مجھے اس بات پہ حیرت نہیں ہوئی کہ اس نے پڑھ دیا. مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ لکھنؤ شہر عزا ہے, وہ سن کے آ کیسے گیا. معاف کیجئے گا مجھے, ہر مسئلے کا جواب میسم زیدی صاحب, کلوے جواز صاحب, آغا روحی صاحب, علی متقی زیدی صاحب کیوں دیں. بازار میں محرم چھیڑ دی جائے, مولوی کے پاس آ کے جواب دیجئے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اس نے تھوڑا زیادہ نمک کھا لیا لیکن کھایا تو آپ نے بھی ہے. بھائی ہم نے زیادہ نمک کھایا ہے مگر کھایا تو آپ نے بھی ہے. لہذا ایسے بدبخت اگر اعتراض کرے عزائے حسین پہ, دیکھیں ایک جملہ سنا رہا ہوں حضرت مختار کے سلسلے سے. اسد بھائی آپ نے شعر پڑھا تھا, وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا, معلوم کہتا ہے کہ حضرت مختار اپنے حصول حکومت کے لیے خروج کیا تھا. شاہد رضوی کا جملہ سنیے, شیعوں پہ مسکرانا بعد کربلا حرام تھا. نہ آپ نے بڑی آسانی سے جملہ ہضم کر لیا. ہاضمہ اچھا ہے. بعد کربلا شیعوں پہ مسکرانا حرام تھا. مختار کا
احسان مانیے کہ ابن زیاد کا سر سید سجاد کو بھیجا. اصول حکومت کے نکلے تھے. اچھا لوگ بھی سن سن کے چلے آ رہے ہیں. ایک جملہ کہوں گا اور جہاں میں نے یہ فقرہ پڑھا حرف آخر ہوا ہے جناب زینب کے پاس. حضرت مختار کیا ہے کچھ نہیں بتاؤں گا, صرف ایک جملے میں مکمل تعارف. جناب زینب کے بعد کچھ عورتیں آئیں, کہنے لگی مختار نے کوفے میں خروج کیا ہے, حکومت کے لیے تلوار اٹھا لی ہے. حضرت جناب زینب کو جلال آیا, آپ نے فرمایا اللہ تیرا منہ توڑے, آج کے بعد میرے بھائی مختار کی برائی نہ کر. آپ کیا سن رہے ہو؟ آج کے بعد میرے بھائی, آج کے بعد میرے بھائی, آج کے بعد میرے بھائی. عجیب عجیب خرافات داخل ہوتا جا رہا ہمارے مذہب میں. اب کچھ لوگ ایسے ہی آگے تبرک نہ ماٹیے. معاملہ یہ نہیں کہ تبرک سے دشمنی ہے. ہندا نے جناب حمزہ کا جگر چبایا, لوگ بھاگے ہوا آئے, یا رسول اللہ ہندا جگر چبا رہی ہے. رسول نے کہا چبا تو رہی ہے لیکن کھا نہیں پائے گی. دیکھیے بڑا سخت جواب دے رہا ہوں, آپ ساتھ دے دیجئے گا. چبا تو رہی ہے لیکن کھا نہیں پائے گی, کیونکہ میرے چچا کے وجود کا ہر حصہ جنتی ہے. جہنمی کے پیٹ میں ہضم نہیں ہوگا, ویسے ہی یہ سارے جہنمی ہو چکے ہیں. تبرک جنتی ہے. جنتی ہے. ان چیزوں پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. سکون سے عزاداری کرتے رہیے. جلنے والے جلتے رہیں گے, ہم مسلسل جلاتے رہیں گے. اس لیے کہ جب تک مخالف نہ ہو جینے کا مزہ ہی نہیں آتا. جب تک مخالف نہ ہو جینے کا مزہ ہی نہیں آتا. اچھا آپ علی کو ماننے, 8ویں مولا کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے, میں کنویں میں کود جاؤں, مر جاؤں. مولا نے کہا انسانیت سے کام لو. ہوا کیا ہے مولا؟ جتنا میرا سینہ آپ کے مناقب سے لبریز ہے, اوروں کا کیوں نہیں ہے؟ اوروں کا کیوں نہیں ہے؟ 8ویں امام نے مسکرا کے کہا اگر تیری ہتھیلی پہ موتی ہو اور پوری دنیا چلا کے کہے کہ پتھر ہے تو نقصان کیا ہے تیرا؟ اگر تیری ہتھیلی پہ موتی ہو ساری دنیا چلا کے کہے پتھر ہے تو تیرا نقصان کیا ہے؟ اور اگر تیری ہتھیلی پہ پتھر ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے موتی ہے تو تیرا فائدہ کیا ہے؟ نہیں نہیں, یہ جملہ امام کا تھا. اب اس نیاز مند کا بھی ایک فقرہ سن لیجئے جو اس فقرے کی تقلید کر رہا ہے. خدا کے لیے توجہ کیجئے گا بھائی. اگر ساری دنیا عشق علی میں ہمیں کافر کرے گے تو کہنے دیجئے ہمارا نقصان کیا ہے جب علی میرے پاس ہے. جب علی ہمارے پاس ہے تو نقصان کیا ہے؟ بس جلدی سے جملہ سنیے. 2 سال کے عباس کو گود میں لیا ہوا ہے علی نے. جملہ پھر بدلوں گا. 2 سال کے علی کو علی نے گود میں لیا ہوا ہے. یوں لکھا ہے سینے سے چپکائے ہوئے ہیں. پیشانی کا بوسہ لیا, رخسار کا بوسہ لیا, کان کا بوسہ لیا, لب کا بوسہ لیا, پھر سینے سے لگا لیا. جب ہاتھوں کو یوں کیا, پھیلا دیا, حضرت عباس اترے. اترنے کے بعد امیر ممکنات کے پہلو میں ان کے بابا عمران کی تلوار لگی ہوئی تھی. اس تلوار کو 2 برس کی عمر میں کھینچا.
نہیں، جو علم اٹھاتے خدا کے لیے. حضرت عباس کا تذکرہ ڈر کے نہیں سنا جائے گا، نہ سنایا جائے گا. تلوار کو کھینچا، جملہ ایک ہوگا مولانا، ساری تاریخ اس میں شجاعت کی بند ہے. 2 برس کی عمر میں تلوار کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد کہا بابا اس کا حق کیا ہے. مجھے بخدا پہلا ایسا جملہ تھا جس پہ دکھ ہوا. پوچھنا چاہیے تھا یہ ہے کیا بابا، یہ ہے کیا. عباس کہہ رہے بابا یہ بتائیے اس کا حق کیا. 2 برس کی عمر میں عمران کی تلوار کھینچ لی، حضرت عمران کی. یاد کیجئے مصر میں جعفر طیار کی تلوار لگی ہوئی ہے، اتنی تو صاحب لمبی ہے، اس سے تھوڑی زیادہ ہی ہوگی مولانا شباب صاحب، اس سے کم نہیں. اب چونکہ میرا ہاتھ یہاں پہ ختم ہو گیا اور چوڑی ہے اتنی چوڑی، 40 کلو وزن. نہیں، اور حیرت میں ڈوبی اور حیرت میں ڈوبی ہے. آگے لے چلتا ہوں میسور. حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان کی تلوار 32 کلو کی. نہیں پہنچا. حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان کی تلوار 32 کلو کی، جس سے وہ جنگ کیا کرتا تھا. تو اگر حیدر علی کا بیٹا ٹیپو سلطان 32 کلو کی تلوار اٹھا سکتا ہے تو عمران کا بیٹا جعفر طیار 40 کلو کی تلوار. اچھا کمال یہ نہیں تھا، اسی کے برابر ایک اور تلوار تھی اتنی سی، دوسرے نمبر والے کی. اچھا اب اس میں بھئی آپ اتنے حیرت میں کیوں ہیں؟ اگر تلوار اتنی بڑی بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ جب چلانا ہی نہیں ہے. جب چلانا ہی نہیں ہے تو تلوار اتنی بڑی بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ لیکن ہے اتنی ہی سی. اب ہر آدمی ایک بار چہرے کی طرف دیکھے، ہے اتنی سی. جعفر طیار کی تلوار اتنی لمبی، اس سے بھی تھوڑی بڑی، اتنی ہے چوڑی. ٹھیک اس کے برابر میں تلوار رکھی ہے اتنی سی، لکھا ہوا ہے ان کا نام اس تلوار پہ. مجھے جعفر طیار کے برابر یہ تلوار ایسی لگی جیسے شمشیر کے برابر میں چھری. اب یہ جملہ لکھنؤ میں تو ضائع نہیں ہو سکتا. شمشیر کے برابر میں چھری، شمشیر کے برابر میں چھری، شمشیر کے برابر میں چھری، شمشیر کے برابر میں چھری. مجھے دیکھ کے ایسا لگا جیسے شمشیر کے برابر میں چھری. یہ مجمع نہیں پہنچا بھائی، تلوار مخصوص ہے مردوں سے، چھری مخصوص ہے عورتوں سے. اور کیا آپ نے بس سمیٹے کی منزل کی طرف آ گیا تو تلوار رکھی ہوئی. حضرت عباس نے تلوار کھینچنے کے بعد کہا بابا اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ تلوار میرے بابا کے پاس رہی تب تک کسی نے میرے مولا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. مولا عباس کی فضیلت کا مسئلہ ہے خدا کے لیے. جب تک یہ تلوار میرے پاس رہی کسی نے میرے مولا کی طرف، میرے بابا کے پاس رہی کسی نے میرے مولا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. خدا کے لیے کوئی زور نہیں لگاؤں گا، جب تک یہ تلوار میرے بابا کے پاس رہی کسی نے میرے مولا کی طرف یعنی محمد عربی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. عباس یہ تلوار تم رکھ لو. معرف سننے والے کو بیٹھے، عباس یہ تلوار تم رکھ لو، یہ تلوار تم رکھ لو. کیا بتایا حق؟ جب تک یہ میرے بابا کے پاس رہی کسی نے زمانے کے محمد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. عباس یہ تلوار تم رکھ لو. اب جو بابا نے ذمہ داری نبھائی تھی بھائی تم نبھانا. تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے زمانے کے محمد کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے نہ پائے.
کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے نہ پائے. بس 4 جملے بات سمیٹ لی میں نے. کوئی تمہارے زمانے کے محمد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. بس علی نے ایک جنگ لڑی, اس میں ہلکی سی جھلک دیکھی عباس کے لڑائی کی. جنگ صفین سب سنتے رہتے ہیں. 2 جملہ یا 3 جملہ جو نیا ہے وہ سنا رہا ہوں تاریخ سے نکال کے. علی نے بلایا, حضرت عباس آئے. وہ تو سنتے رہتے ہیں کہ بقیہ بیٹے بھی آئے, واپس کیا. عباس آئے, عباس کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا. جملے کی قدر کیجئے گا, گھوڑے پہ سوار کیا. حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے. علی نے پیشانی چوما. آپ سوچ رہے ہوں گے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے عباس کی پیشانی علی نے چوما کیسے؟ علی پھر علی ہے, علی پھر علی ہے. پیشانی چوما. حضرت عباس نے گھوڑے کو ایڑ دی. حضرت مالک کے اشتر دیکھیے گا میری طرف, علی اور عباس کے درمیان میں یوں کھڑے ہوئے. خدا کے لیے توجہ کیجئے گا. حضرت عباس چلے, علی پل کے جھپکائے بغیر دیکھ رہے ہیں, پل کے جھپکائے بغیر دیکھ رہے ہیں. بس مالک کے اشتر یوں علی اور عباس کے سامنے آئے. علی نے بازو پکڑ کے مالک کے اشتر کو ہٹایا. مالک نہ جملے کی قدر نہیں ہوئی. کتنا خوبصورت لگتا ہوگا جب مالک کا مالک مالک سے مالک کہتا ہوگا. کتنا خوبصورت مرحلہ ہوگا جب مالک کا مالک مالک سے مالک کہتا ہوگا. جو بات پکڑا میری طرف دیکھیے گا. مالک ہٹ جاؤ. مالک نے کہا مولا اس سے پہلے کبھی یہ انداز آپ نے میرے ساتھ نہیں اپنایا. مالک ابھی چپ رہو, علی اپنی جوانی جاتا دیکھ رہا. ہائے ہائے, علی اپنی جوانی جاتا دیکھ رہا. علی اپنی جوانی جاتا ہوا دیکھ رہا ہے. گھوڑا دوڑایا. جیسے جیسے عباس کا گھوڑا اشہل آگے بڑھتا ہے, دشمن کا گھوڑا پیچھے ہٹتا ہے. نہیں, خدا کے لیے غور کیا کیجئے. یہ ان کے گھرانے کے گھوڑے ہیں جو بہت سے انسانوں سے بہتر ہے. یہ ان کے گھرانے کے گھوڑے ہیں. اچھا کچھ لوگوں نے جب یہ جملہ سنا نا تو تھوڑا سا مسکرائے. انہیں شک اتر رہا ہے. ابھی شک دور کر دیتا ہوں, فوری طور پہ شک دور کرتا ہوں. ان کے گھرانے کے گھوڑے جو ہیں وہ گھوڑے ہیں ہی نہیں. جو ان کے گھرانے کے گھوڑے ہیں وہ گھوڑے ہیں ہی نہیں, کیونکہ گھوڑے کی زندگی ہے 20 سال. علی اکبر کے گھوڑے کی عمر 130 سال سے زیادہ, عباس کے گھوڑے کی عمر 120 سال سے زیادہ, حضرت عون کے گھوڑے کی عمر 90 سال سے زیادہ, حضرت محمد کے گھوڑے کی عمر 80 سال سے زیادہ, امام حسن کے گھوڑے کی عمر 125 سال سے زیادہ. جب گھوڑے کی عمر 20 سال ہے اور ان کے گھوڑے 80 سال سے اوپر ہیں, اس کا مطلب یہ گھوڑے جیسے دکھتے ہیں, گھوڑے ہیں نہیں. گھوڑے جیسے دکھتے ہیں. تو حضرت عباس کے گھوڑے کا نام ہے اشہل. یہ لفظ شہلا سے ہے. شہلا ہمارے مذہب میں نام بھی رکھا جاتا ہے. شہلا ایسی آنکھ کو کہتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد انسان کار دنیا بھول جائے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جسے دیکھنے کے بعد انسان کائنات بھول جائے. اور تانیث ہے شہلا, مذکر ہے اشہل, نام ہے عباس کے گھوڑے کا. اس کی خاصیت یہ تھی, اور میں نے لکھا کہ جب بھی یہ میدان میں جاتا تھا دشمن کے گھوڑے بھول جاتے تھے آگے بڑھنا ہے کہ پیچھے ہٹنا. بھول جایا کرتے تھے آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے.
عباس کے گھوڑے کی شان بتاؤں، کئی کتابوں میں جملے ہیں، فرس و قمر بنی ہاشم قمر الافراس۔ حضرت عباس کے گھوڑے کی شان یہ ہے، فرس و قمر بنی ہاشم قمر الافراس، بنو ہاشم کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند تھا۔ بنو ہاشم کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند تھا۔ سب متوجہ ہو گئے۔ ایک سنی عالم طالب مصری سے سوال کیا گیا، یہ بتائیے کہ تو ادھر کے گھوڑے کی شان ہے، ادھر کے گھوڑے کیسے؟ جس نے نمک کھایا ہے وہ ضرور بولے ادھر کے گھوڑے کیسے تھے؟ جملہ سنیے گا، سنی ہو کے کہتا ہے عمر سعد کا گھوڑا گھوڑوں کا عمر سعد تھا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کے لیے توجہ، عمر سعد کا گھوڑا، عمر سعد کا گھوڑا گھوڑوں کا عمر سعد تھا۔ شمر کا گھوڑا گھوڑوں کا شمر تھا۔ حکیم بن طفیل کا گھوڑا گھوڑوں میں حکیم بن طفیل تھا۔ نہیں، اس سے پوچھا گیا اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا کوئی دلیل بھی ہے؟ اب اس نے دلیل پہاڑ نہیں عرش کے جتنی وزنی دے دی۔ کیا کہا؟ عمر سعد کا گھوڑا گھوڑوں میں عمر سعد تھا، شمر کا گھوڑا گھوڑوں کا شمر تھا، حکیم بن طفیل کا گھوڑا گھوڑوں میں حکیم بن طفیل تھا۔ اس سے پوچھا گیا دلیل، کہ اگر یہ ویسے نہیں ہوتے تو اپنے پیر حسین کے بدن پہ رکھتے؟ اگر یہ ویسے نہیں، اپنی آوازوں پہ قابو رکھے، اگر یہ ایسے نہیں ہوتے، دو جملے مجھے پڑھنے ہیں، وہ سنائے بنا بات تو تمام نہیں ہوگی، وہ سنائے بنا بات تمام نہیں ہوگی۔ حضرت عباس کا گھوڑا عباس کی پتلیاں پہچانتا تھا، چتون پہچانتا تھا، اشارے۔ عباس کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑا ادھر، جدھر سوار کی مرضی ہوتی تھی ادھر ہی سواری مڑ جاتی تھی۔ کاش توجہ کیا ہوتا، ادھر ہی سواری مڑ جایا کرتی تھی۔ عباس نے ادھر رخ کیا، سواری نے رخ موڑ لیا، عباس نے ادھر رخ کیا، سواری نے رخ موڑ لیا، کبھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اتنے تعجب سے کیوں سن رہے ہو؟ ذوالجناب بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ باغ نہیں پکڑی جاتی، بارگاہ پہچانتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا پتا ہے؟ کیونکہ اس نے نمک کا حق ادا کیا ہے۔ مالک کو پہچاننا ضروری ہے۔ بس توجہ سے یہ مسئلہ سن لیجئے۔ حضرت عباس گھوڑا لے کے میدان میں گئے، اپنی تلوار نکالی، حملہ کیا، ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ علی کو اپنی جوانی یاد آئی۔ علی دلدل مشق حرام پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد دلدل کو دوڑایا، جا کے عباس کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد پیشانی چومی۔ اتنے میں علی کی ذوالفقار نے علی سے سوال کیا، یا علی اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ اور خدا کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی، یا علی، یا علی اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوگا؟ علی نے دستہ پکڑ کے دہن دبایا۔ مولا ہمیشہ تیری شریک حیات سے گفتگو کیا ہے، آج ایک سوال، یہ آپ نے ذوالفقار کا دیکھا ہوگا منہ کھلا ہوا ہے۔ علامہ مامقانی سے پوچھا گیا تھا، اسد حیدر ہاشمی کا بھی سیم ہی جواب ہے، یہ منہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک مثال دی کہ بچہ جب بھوکا ہوتا ہے نا اور بول نہیں پاتا تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، کہ اصل میں ذوالفقار کی بھوک مٹی نہیں ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جس دن آخری دشمن حسین کھا لے گی،
پھر یہ دونوں حصے مل جائیں گے۔ علی نے دستہ پکڑ کے دہن دبایا، اس نے پھر سوال کیا، امیر المومنین اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی، خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ علی نے پھر دستہ دبایا، یعنی آج اس سوال کا جواب جاننا ضروری ہے، اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ علی نے دستہ پکڑ کے کہا، امامت ادھر ہوتی، قیامت ادھر ہوتی۔ العظمت للہ، العظمت للہ، امامت ادھر ہوتی، قیامت ادھر ہوتی، قیامت ادھر ہوتی، قیامت ادھر ہوتی۔ لیجئے آخری جملہ، آخری حملہ، بات سمٹ گئی، جملہ بھی آخری، حملہ بھی آخری۔ 9 لاکھ فوج کے سامنے عباس کھڑے ہیں۔ لیکن میں 30,000 تو مانتا نہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ ممبر سے پڑھ جاتے 30,000 فوج۔ اگر فوج کربلا میں 30,000 تھی تو پھر مختار نے 3,83,000 کاہے کو مارے تھے؟ ہاں، تبری کی روایتیں پڑھنا بند کر دیجئے۔ 30,000 فوج نہیں تھی، پھر سلیمان بن سرد خزائی نے کیوں مارا؟ مسیب نے کیوں مارا؟ اس کا مطلب فوج زیادہ تھی۔ کتنی تھی؟ یہ صرف مورخین نے لکھا ہے 9 لاکھ، ورنہ حضرت زینب کا جملہ کیا ہے دربار یزید میں؟ یزید کہتا ہم نے تمہارے بھائی کو گھیر کے مار دیا، کہا خواب سے اٹھ، شام کے لاکھوں گھر کے دروازے پہ جا، ہر گھر سے عورتیں چلا چلا کے کہہ رہی ہیں حسین نے میرا ماموں مار دیا، حسین نے میرا شوہر مار دیا، حسین نے میرا بھائی مار دیا۔ بس فقرہ سنیے گا، 9 لاکھ لشکر حضرت عباس کے سامنے۔ اب اپنے انداز میں خطابت کراؤں، 9 لاکھ کا لشکر حضرت عباس کے سامنے، سرسری نگاہ ڈالی، رک کے نہیں دیکھا، سرسری نگاہ ڈالی، کیونکہ رسول نے فرمایا ہے ذلیل کو رک کے دیکھو گے تو خود کو عزتدار سمجھے گا۔ ذلیل کو رک کے دیکھو گے تو خود کو عزتدار سمجھے گا، عزتدار سمجھے گا۔ رک کے نہیں، سرسری نگاہ، سرسری نگاہ ڈالی، اچٹتی ہوئی نگاہ۔ بس اتنا ہی تو فقرہ کہا دیکھنے کے بعد، اگر رتکم کسرتکم واللہ حاضہی حسرتکم۔ نہیں نوجوانوں تم سپاہی ہو غازی کے، ذرا سنا، اگر رتکم کسرتکم واللہ حاضہی حسرتکم، خدا کی قسم اگر تمہاری کسرت کو حسرت میں نہ بدل دیا، اگر تمہاری کثرت کو حسرت میں نہ بدل دیا۔ اب 9 لاکھ کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی عباس نے، 2 آنکھیں 18 لاکھ آنکھوں میں دھس گئی تھی، 2 آنکھیں 18 لاکھ آنکھوں کی پلکوں کو جھپکنے نہیں دے رہی تھی۔ خدا کے لیے جملہ سننا، 9 لاکھ لشکر کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یا اشباح الرجال۔ نہ میں جب خود ویسے نہیں پڑھ سکا تو میں داد کیوں مانگوں؟ اب حضرت عباس نے یہ جملہ کہا ہے نا، کچھ تو آواز میں ہیبت لانی ہوگی، بھاری پن لانا ہوگا۔ یا اشباح الرجال والرجال۔ جاگنا نوجوانوں، بزرگوں کو اس جملے کے ترجمے پہ جوانی سامنے نظر آئے گی۔ یا اشباح الرجال، دیکھ لوں سارے چہرے، یا اشباح الرجال والرجال، یا اشباح الرجال
ولر رجال، احمد کی شکل میں عورتوں. اشباہ الرجال ولر رجال، مرد کی شکل میں. ارے جس 9 لاکھ کو تمہارا عباس مرد ہی نہیں سمجھتا. بھئی حیدر کرار کی حدیث ہے نا، ان الفتى کل الفتى من کانا یعالینا. بے شک جوان، گبرو جوان، بھرپور جوان صرف ہمارا چاہنے والا ہے، صرف ہمارا چاہنے والا ہے. اگلا فقرہ سنیے، نہ بھی داد دیجئے گا تو اس فقرے پہ، چونکہ علی کا ہے میں خود کو داد دیتا ہوں. شاد باش، جیتے رہو، خوش رہو، اقبال بلند ہو تمہارا، ہمیشہ علی کے نمک کا ایسے ہی حق ادا کرتے رہو. ان فتح کل الفتح من کانا یعالینا، پورا جوان، گبرو جوان وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. ومن کانا عدونا فہی المرأة الملتہی، اور جو ہمارا دشمن ہے وہ داڑھیوں والا زنانہ ہے. جو ہمارا دشمن ہے داڑھیوں والی داڑھیوں والی زنانی. سمیٹ لیا میں نے آخری جملہ، داڑھیوں والی زنانی. یہ کہا کس نے؟ اللہ کی زبان کے زبان نے. مولا کائنات نے کہا تھا اگر میں اس دیوار کو کہوں سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی، دیکھا گیا تو ہو گئی. امام حسن کے اوپر ایک شخص بھونکا. جب امام حسن یہ کہہ رہے تھے اگر میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. اس نے کہا میں یقدر اللہ ذالک ابن ابی تراب، کون اس بات پہ قدرت رکھتا ہے؟ ابو تراب کے بیٹے. فنظر الامام الیہ شذرا، امام نے اسے گھور کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تستحین ان تقعدی بین الرجال، مردوں کے درمیان بیٹھی ہے، شرم نہیں آتی؟ مردوں کے درمیان بیٹھی ہے، شرم نہیں آتی؟ اب تو کچھ لوگ مجلس بھی عورتوں کی آواز میں پڑھ رہے ہیں. عزا کے دشمنوں سے بچیے، اس لیے کہ یہ فرش عزا نہیں، عرش عزا ہے. جملہ تو میں نے پیش کر دیا ہے، یہ فرش عزا نہیں، عرش عزا ہے، عرش عزا ہے. یہ حسین نے، بھئی شیخ جعفر سوشتری کا کیا جملہ ہے؟ انہوں نے کہا حسین کے گنبد کے نیچے ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں. حسین نے غریبوں کی غربت کا بھرم رکھا اور اس گنبد کو فرش عزا کی صورت میں بچھا دیا. اسی لیے تو یہ عرش عزا ہے. سمٹ گئی بات. بس حیبت کا ایک جملہ پڑھنا ہے، جو نہیں پڑھتا ہوں تو یقیناً ادھوری ہوتی ہے مجلس. عمر سعد کے پاس ابن زیاد کا خط آیا. گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں؟ 6 محرم کو یہ خط آیا، گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے؟ اس نے خط پڑھا، لیا، لکھا ہم اچھے جانور لے کے آئے ہیں جو کھائے پیے ہیں، فقط عمر سعد. ابن زیاد نے 6 محرم کو خط آیا. میں نے پوچھا گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے؟ اس نے بھیجا ہم جانور موٹے تازے لے کے آئے، کھائے پیے ہیں، فقط والسلام. 7 محرم کو خط لکھا، یہ بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں؟ اس نے کہا ہماری تلواریں تیز ہیں، نیزے کی انیاں سر میں بجھائی ہوئی ہیں، خنجر ہم نے نکالا ہوا ہے. یار یہ میں
پوچھ کیا رہا ہوں، یہ جواب کیا دے رہا ہے؟ یہ پوچھ کیا رہا ہوں، جواب کیا دے رہا ہے؟ عجیب بات ہے۔ 8 کو پھر خط لکھا، میں پوچھ رہا ہوں گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں؟ اس نے جواب دیا ہم نے بہت فوج منگا لی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مطمئن رہو، فقط تمہارے ساتھ۔ 9 کو پھر خط لکھا، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیمے گن کے بتا۔ اس نے پھر لکھا ہم بالکل آمادہ ہیں، بس تھوڑی دیر میں گھیر کے حسین کو مار دیں گے۔ 9 ہی کو پھر خط لکھتا ہے، میں تجھے تیرے عہدے سے، جو بندہ یہیں بیٹھ کے سنے گا وہ نہیں پائے گا، میں تجھے تیرے عہدے سے معزول کر دوں گا، جن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ عمر سعد نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد لکھا کس کی ماں نے اتنا خالص دودھ پلایا ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے۔ گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے، کس کی ماں نے اتنا خالص پلایا جو عباس کے ہوتے ہوئے۔ حسین کے خیمے گن لے، حسین کے خیمے گن لے، عباس کے ہوتے ہوئے۔ جس کی اتنی ہیبت تھی اس کی اپنی بھتیجی سسکیاں لیتے ہیں۔ جناب سکینہ کے مصائب مجھے پڑھنے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اس بی بی کے مصائب نہ پڑھے جائیں اور آپ یوں ہی چیخ مار کریں۔ میں اپنی آوازوں کو روکو، ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ آیت اللہ اردستانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حسین کی بیٹی سکینہ وہ ہے جس نے سانسیں کم لی ہیں، ظلم زیادہ سہے۔ جس نے سانسیں کم لی ہیں، ظلم زیادہ سہے ہیں۔ میں فقرہ چھپانے والا تھا، اب سنا دیتا ہوں۔ جس نے سانسیں کم لی ہیں، ظلم زیادہ سہے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سانس ایک تھی تماچے 4 تھے۔ سانسیں ایک تھی تماچے 4 تھے۔ یہ میرے احباب ہیں مولانا شاہ صاحب، ابن عباس صاحب، مولانا عباس علی صاحب، یہ سارے جانتے ہیں کہ 2 مصائب پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ایک حضرت عباس کے، دوسری بھی سکینہ کے۔ اس لیے کہ میں خطیب بعد میں ہوں، عزادار پہلے ہوں۔ پھر بھی کوشش کروں گا کہ چند جملے آپ کو سنا دوں۔ دیکھیے گا میری طرف، عباس اپنی بھتیجی سکینہ کو زمین پہ چلنے نہیں دیتے تھے۔ مصائب تو پورا میں نے پڑھ دیا۔
عباس اپنی بھتیجی سکینہ کو زمین پہ نہیں چلنے دیتے تھے. جب بھی زمین پہ چلتا ہوا دیکھتے تھے نا گود میں اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے غلام کے ہوتے ہوئے آقا کی بیٹی زمین پہ چلے. عبد کے ہوتے ہوئے آقا کی بیٹی زمین پہ چلے کیوں گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. وہ منزل آ گئی جسے مل کے پرسا دینا ہے یوں اٹھا لیا کرتے تھے. زمین پہ چلنے نہیں دیا عباس نے. سمجھ گئے آپ زمین پہ عباس نے اپنی بھتیجی کو چلنے نہیں دیا. جب بھی بی بی چلتی تھی نا اٹھا لیتے تھے گود میں کہتے تھے غلام کے ہوتے ہوئے آقا کی بیٹی زمین پہ چلے. نہیں چلنے دیا. چھوٹ گئی عادت سکینہ کی. 11 محرم کو جب ہاتھوں میں رسن باندھ کے کھینچا گیا کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو سر و سینہ پیارا کرے. 11 محرم کو جب رسن باندھ کے کھینچا گیا نا 7 قدم چل کے زمین پہ بیٹھ گئی. فرات کا رخ کیا چچا العظمت للہ. چچا اگر پہلے چلنے دیتے بہت گریہ کریں گے آپ. بہت گریہ کریں گے آپ. چچا اگر پہلے چلنے دیتے کم سے کم عادت تو بن جاتی. جو بچی 7 قدم نہ چل سکی وہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام. العظمت للہ. اب یہ فقرہ میں سب کے لیے نہیں پڑھ رہا نوجوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا. تم جب بازار کے لیے نکلتے ہو نا تمہاری چھوٹی بہنیں ضد کرتی ہیں بھیا ہمیں بھی بازار چلنا ہے. تم پہلے منع کرتے ہو پھر کہتے ہو ٹھیک ہے مکھنا لگا لو پھر بازار لے چلوں گا. چادر اوڑھ لو پھر بازار لے چلوں گا. جب بہن کی انگلی پکڑ لیتے ہو تو پہلا جملہ کہتے ہو بہن انگلی نہ چھوڑانا. بازار میں بے غیرتوں کا مجمع بھی رہتا ہے. بے غیرتوں کا مجمع بھی رہتا ہے بازار میں. انگلی نہ چھوڑانا. قیامت کا فقرہ پڑھنے لگا ہوں. احساس سے تعلق ہے مصائب کے اس فقرے کا. احساس سے انگلی نہ چھوڑانا. اچھا چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں چلتے چلتے تھک جاتی ہے یہ نہیں کہتی کہ میں تھک گئی ہوں. نفسیاتی فقرہ پڑھ رہا ہو یہ نہیں کہتی میں تھک گئی ہوں. بس انگلی پکڑے پکڑے سر اٹھا کے بھائی کا چہرہ دیکھتی. انگلی پکڑے پکڑے سر اٹھا کے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہے. بھائی سمجھ جاتا ہے میری بہن تھک گئی ہے گود میں اٹھا لیتا ہے. کربلا سے شام تک 70 جگہ سکینہ نے سجاد کا چہرہ نظریں چرا کے سجاد عباس کو دیکھتے آواز دیتے چچا. العظمت للہ. العظمت للہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. حق گریہ یہی ہے. حق گریہ یہی ہے. جناب سکینہ کے مصائب ہے نا عجیب انداز کے مصائب ہیں بی بی کے. فقرہ سنا رہا ہوں آپ کو. ابن زیاد کے دربار میں آئی ہے بچی. آنے کے بعد ایک ہی رسن میں گلا بندھا ہوا. ابن زیاد نے پوچھا میری طرف دیکھیے گا تو مصائب سمجھ میں آئیں گے. گلے میں رسی بندھی ہوئی بس یہ یاد رکھیے. ابن زیاد نے پوچھا وہ جو بچی اس کا نام کیا ہے.
اے بچی تو اپنا نام بتا، دیکھیں گے تو سمجھیں گے۔ بچی نے پہنچ گئے، تمہاری ماں کو سلام کر رہا ہوں۔ جو پہنچ گئے وہ لائے کے سلام۔ ابن زیاد نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ ابن زیاد نے تیسری بار پوچھا، پھر جب سکینہ نے لب ہلائے نا، ابن زیاد نے چلاتے کہا کاٹ دو اس کی گردن، بھرے دربار میں میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ سجاد نے کہا رکا، رسی اتنی تیز ہے، بچی بولنا، بچی بولنا چاہتی، آواز نہیں نکل۔ بچی بولنا چاہتی ہے، آواز نہیں نکل۔ العظمت للہ، کیا کیا ستم ہو گئے بی بی پہ۔ جتنے زخم سید سجاد کے بدن پہ اتنے ہی بی بی سکینہ کے وجود میں ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، سر زخمی، کان زخمی، گلا زخمی، بازو زخمی، کلائی زخمی، تلوے زخمی۔ سن لیا آپ نے، پڑھ دیا میں نے، چھٹے امام کا فقرہ سنا رہا ہوں۔ السلام علیکم یا منکسر العظائم، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں والی، یہ ہڈیاں ٹوٹی کیسے؟ ارے اونٹ کی پوچھ سے جب سکینہ کو باپ دیا، ہڈیاں شکستہ۔ العظمت للہ، خدا کو کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے۔ اللہ نوجوانوں تمہیں سلامت رکھے۔ تم زنجیر کا ماتم کرتے ہو نا، ایک فقرہ سنا رہا ہوں، ادادار جتنے ہیں سمجھ جائیں گے۔ امام زمانہ نے کہا السلام علی الدم السائلات، میرا سلام ہو اس خون کے اوپر جو بہتا رہا۔ میں نے تو پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ میرا سلام ہو اس لہو کے اوپر جو بہتا رہا۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ خون کا حادثہ ہے، زخم کا حادثہ ہے، تھوڑی دیر میں بند ہو جانا خون کا بہنا، رگیں کھنچ جاتی ہیں، خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن بہے گا، 3 دن۔ تم نے زنجیر لگائی ہے نا، 4-5 دن میں سب سوکھ جاتا ہے۔ کان زخمی تھا بی بی کا، نہ وہ بندہ بتائے گا جس کے پاس ہاتھ ہو اور رخسار پہ تماچا لگا کے ہائے حسین تیری بیٹی کا مقدر۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ فقرہ سنیے گا، ڈاکٹر سے بتا دیں کہ خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے، یقیناً بند ہو جاتا ہے۔ پھر امام کیوں کہہ رہے میرا سلام اس خون کے اوپر جو بہتا رہا؟ میں نے پونا کے ایک سرجن سے پوچھا، یہ بتائیے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا ممکن ہے کہ زخم سے خون بہتا ہی رہے؟ اس نے کہا ممکن نہیں۔ میں نے کہا کچھ تو ایسا ہوگا۔ کہاں ایک طریقہ ہے، اگر زخم کو بار بار کوریدا جائے،
नाजरा बैठे हो, बीबी सकीना का पुरसा हजरत अब्बास को देने आए हो, अगर हमको कुरेद आ जाए तो कभी अच्छा नहीं होगा, खून बहता रहेगा, अभी मातम करोगे। सकीना का रुखसार बराबर में कान, शिवर तमाचा, तमाचा बड़ा था, रुखसार छोटा। तमाचा बड़ा, रुखसार छोटा। जब भी तमाचा पड़ता था कान का ज़ख्म। अल-अज़मतुल्लाह, रोक लो इस सजादार को। भाई तुम सुन के ऐसे मातम कर रहे हो जिस सज्जाद मौला ने आंखों से देखा। अल-अज़मतुल्लाह, अल-अज़मतुल्लाह, जिस सज्जाद मौला ने आंखों से देखा है सकीना के कानों को। अल-अज़मतुल्लाह, बस एक वाकया समेट लिया मैंने मसाइल, एक वाकया, शहादत भी नहीं पढ़ता, एक वाकया। मलऊन ज़जर बिन कैस पकड़ के लाया गया मुख्तार के पास। मुख्तार ने कहा, ये बता तूने जुल्म क्या किया? का 3 जुल्म किए हैं, 2 बताऊंगा, 1 नहीं बताऊंगा। का क्या? का जब हुसैन घोड़े से गिरे तो मैंने आपके चेहरे पे पत्थर मारा था। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। हुसैन जब घोड़े से गिरे मैंने चेहरे पे पत्थर मारा। इसीलिए तो इमाम सज्जाद ने फरमाया था, मुझे ताजुब उस नमाजी की नमाज के ऊपर जो अपनी नमाज तमाम कर ले, हकीम बिन तुफैल, ज़जर बिन कैस और हारिस बिन नौफिल पे लानत न करे। फिक्रा सुनिए, बड़े क़यामत का फिक्रा है। 2 बता दूंगा, 1 नहीं बताऊंगा। का एक तो हुसैन के चेहरे पे पत्थर मारा, दूसरा क्या किया? का अब्बास जब जीन से जमीन पे आए तो मुझे मिजाह का सूझा। मैंने करीब जाके कहा, अब्बास वो देखो खैमे फौज घुस रही। सुन लिया आपने? मुख्तार कहता है तीसरा जुल्म बता। फिक्रा सुनिएगा उसका। वो कहता मुझे कत्ल करे, मैं जुल्म नहीं बताऊंगा। मार डाल मुझे, मैं जुल्म नहीं बताऊंगा। बहुत मुसाब होंगे, बस ये वाकया आखिरी है। मार डाल मुझे, मैं नहीं बताऊंगा मैंने किया क्या है। मुख्तार ने कहा तेरा घर जला दूंगा। कहा फिर भी नहीं बताऊंगा मैंने क्या किया। कहा तेरे बच्चे मार दूंगा, अब फिर भी नहीं बताऊंगा। जब किसी तरीके से नहीं टूटा, मुख्तार ने कहा अच्छा तू बता दे, मैं अपने आका पे 2 आंसू बहा दूंगा। अब यहां से जुल्म सुनिए उसने किया क्या। कहता अगर बात यह है तो फिर सुनो। का बताओ। का रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। 10 मुहर्रम की रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। मैंने देखा हुसैन की छोटी बेटी सकीना, सब नशे में धुत पड़े हुए थे। हुसैन की छोटी बेटी सकीना मख्तल की तरफ चली आ रही है और मख्तल से उधर आई जहां हमने शोहदा का सर रखा था, संदूक के अंदर। मसाइब यहां से आमादा होने सुनने। संदूक के अंदर हुसैन का सर रखा था, उस संदूक के पास आई। मैंने चेहरा उठा के देखा तो ये खड़ी हुई थी और कह रही थी बाबा एक बार अपना चेहरा दिखा। शर्म करके न रोया करो आले मोहम्मद। मैंने कहा ना आखिरी फिक्रा, एक बार बाबा अपना चेहरा दिखा दे। बाबा कुछ फरियाद करनी। अंदर से आवाज आई बेटा संदूक में ताला लगा हुआ है,
بیوی نے کہا آپ امام وقت ہیں، آپ کے لیے تالا مانے نہیں ہوگا۔ صندوق کا ڈھکن کھلا، سر حسین باہر نکلا۔ جن لوگوں نے اپنی گود میں بیٹیاں پالی ہے وہ سنیں، سر کا باہر نکلنا تھا۔ سکینہ نے اپنے زخمی ہاتھوں سے ریت اکٹھی کیا، ریت کا ایک بستر بنایا اور اس بستر کے اوپر بیٹھ گئی، دامن کو پھیلایا۔ آ میرے بابا، 2 یا 3 منٹ مجھے مسائل پڑھنے، آ میرے بابا۔ جلا ہوا کرتا تھا، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا، جلا ہوا کرتا تھا۔ بابا بابا آ جائیے بابا، سر حسین فضا میری طرف دیکھنا، مسائل سمجھ جاؤ گے۔ سر حسین بی بی کے چہرے کے سامنے، بی بی نے چہرہ دیکھا، گودیوں میں اولاد پالی ہے، بیٹوں کے لاڈ الگ ہوتے، بیٹیوں کے لاڈ الگ ہوتے۔ بھائی بیٹیوں کے نخرے ہی الگ۔ اٹھویں امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا دل بہت گھبرا رہا ہے کہ اپنی چھوٹی بیٹی کو سینے سے لگا لے، گھبرا۔ چہرہ حسین فضا میں سامنے، مسائل سنیں گے آپ۔ ایک بار چہرے نے بی بی کے چہرے کا طواف شروع کیا، چہرہ حسین اس طرف آیا، بی بی ادھر مڑی، چہرہ پیچھے گیا، بی بی پیچھے گئی، چہرہ بائیں طرف آیا، بی بی بائیں طرف آئی، چہرہ سامنے آیا، بی بی سامنے آئی۔ جب 2 مرتبہ طواف مکمل ہو چکا، تیسری مرتبہ حسین کا سر گھوما ہے، بچی نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا بس کرے نا، اتنے تماچے پڑے ہیں، چہرہ گھمایا نہیں جا رہا۔ اے بابا، اب سکینہ میں چہرہ گھمانے کی طاقت۔ العظمت للہ۔ سر حسین تھم گیا، معافی چاہتا ہوں، یہاں سے بہت سخت مسائل پڑھ رہا ہوں۔ سر حسین رک گیا، بچی کی گود میں آیا، میری طرف دیکھیے گا، یوں بی بی سکینہ نے بابا کے زلفوں میں ہاتھ دیا، کھینچ لیا۔ بابا تیرا تو سارا سر زخمی ہے بابا، ہونٹوں کا بوسہ لینا چاہ، ہونٹ تلوار لگ کے کٹ چکے، کہا بابا تیرے تو ہونٹ بھی زخمی ہے بابا۔ حسین کی آنکھیں بند تھی، بچی فریاد پہ فریاد کیے جا رہی، 2 منٹ اور مجھے مسائل پڑھنے ہیں، فریاد پہ فریاد کیے جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہا، بابا آنکھیں بند ہے حسین کی، بابا بابا اے بابا بابا، اپنی اپنی قسمت ہے بابا، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آج میری گود میں۔ اے بابا ایک بار آنکھیں کھول، اب حسین کی آنکھیں کھلی، اے میری سکینہ۔ آنکھیں کھلی بھی کی، اے میری سکینہ۔ سکینہ تماچوں کے نشان رخساروں پہ، سکینہ کان کی لبیں پھٹ گئی ہے۔ سکینہ بہت دیر گفتگو ہوتی رہی، اب جب بات بیٹی نے اپنے دل کی ساری بات کہہ دی نا، تو کہا بابا صبح سے لاشیں لالا کے تھک گئے ہوگے بابا، بابا سر لیے ہوئے ہیں، بابا صبح سے لاشیں لالا کے تھک گئے ہوگے بابا، بابا اب سو جائے، بابا آنکھیں بند کر لے بابا۔ حسین کی آنکھیں کھلی رہی۔ مثال دے رہا ہوں، اصل پہ نہ لے جائیے گا۔ جب ماؤں کی گود کے بچے نہیں سوتے نا تو مائیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لے کے چہل قدمی کرنے لگتی ہیں، اصل پہ نہ لے جائیے گا۔ بس سکینہ بی بی نے گود میں حسین کا سنیا، چلنا شروع کیا،
جو ظلم نہیں بتا رہا تھا نا وہ سن لیجئے. چلنا شروع کیا. کعبی بی بی چلی رہی تھی کہ میں نے جھولی سے پتھر نکالا, کھینچ سکینہ کو مارا, آخری فقرہ کھینچ کے سکینہ کو مارا, بچی منہ کے بل زمین میں گری, سر حسین چھوٹ کے دور گرا, بچی کونی ہوتے گئی. اے بابا چوٹ تو نہیں آئی. حسین نے کہا سکینہ جو سوال مجھے کرنا تھا, اے آقا بھائی بیٹی موت کی آغوش میں سید سجاد نے جنازہ اٹھایا. حسین نے ہاتھ بڑھایا, لاؤ میری امانت, میرے حق ما كان حسين سيعلم الذين ظلموا